السلام علیکم جوان، دس از ثنا احمد۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ آپ لوگ کی دعاؤں سے میں بھی خیریت کے ساتھ ہوں اور ایک اور ڈیلی بلاگ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین و عزیزین، معذرت کے ساتھ 2-3 دن میں بلاگ نہیں بنا پائی کیونکہ میری آواز بالکل بیٹھی ہوئی تھی، آواز بہت زیادہ خراب تھی، اور آج الحمدللہ تھوڑی سی آواز بہتر ہوئی ہے تو میں اپنے کام میں دوبارہ مگن ہو گئی ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی کی بنیاد پر بلاگز آپ کے سامنے آئیں گے، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتی ہوں۔ مجھے امید ہے آپ لوگ میرے بلاگ کا بہت بےتابی سے انتظار بھی کرتے ہیں، میرے بہت زیادہ یوٹیوبرس فیملی والے جو ہیں، لیکن انفارچونیٹلی تھوڑی سی طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میں بلاگ بنانے سے قاصر تھی۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ڈیلی بلاگ آپ کے سامنے آئیں گے۔ تو آئیے ہم اپنے بلاگ کا آغاز تعوذ اور تسمیہ سے کرتے ہوئے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو مالک سارے جہاں والوں کا، روز جزا کا مالک۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ ہم کو سیدھا رستہ چلا، رستہ ان کا جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان کا جن پر غضب ہوا، اور نہ بہکے ہوں کا۔ الہی قبول فرما، آمین ثم آمین۔ جی ہاں ناظرین و ناظرین، آج جو میں آپ کو واقعہ سناؤں گی حضرت ایوب علیہ السلام۔ جی ہاں، حضرت ایوب علیہ السلام جو صبر ایوب کے نام سے مشہور ہیں، ان کا صبر، حضرت ایوب علیہ السلام اپنے صبر کی وجہ سے بے تحاشا مشہور پیغمبر ہیں، اور قرآن پاک میں ان کا جا بجا ذکر آیا ہے۔ اور ایک دعا بھی ہے کہ وہ ایوب اذ نادی ربہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سخت تکلیف میں مبتلا کیا تھا، ان کو بیماری میں، کوڑ کی بیماری میں ان کو مبتلا کر دیا تھا، تو پھر وہ اس بیماری سے بہت سخت عاجز آ چکے تھے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر بجا لاتے تھے، جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ یہ والی دعا آپ پڑھیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے نجات حاصل ہو جائے گی۔ تو یہ واقعہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ صبر کو نصف ایمان کہا گیا ہے، کیونکہ نصف ایمان صبر اور نصف شکر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام قیامت تک کے لیے صبر و رضا کی علامت، عنوان، مثال اور نمونہ ہے، کیونکہ خود خالق کائنات نے انہیں اس صفت کا اعزاز بخشا ہے۔ ہم نے انہیں صبر کرنے والا پایا۔ ایوب بڑے ہی اچھے بندے ہیں، بڑی آہوازاریاں کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں سورہ صاد میں، اگرچہ آپ کے نسب میں اختلاف ہے مگر مشہور یہ ہے، ایوب ابن اموس بن زارح بن اسحاق بن عیس بن اسحاق بن ابراہیم۔ آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھیں، سبحان اللہ۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کے عہد میں تھے اور ان کے داماد بھی تھے۔ سرزمین شام کی بستی بسنیہ میں رہتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی بہت زیادہ مال و دولت سے نوازا۔ مہمانوں اور مسافروں کی خوب خاطر تواضع کرتے۔ آپ کے کئی طرح کے مال اور جائیدادیں تھیں۔ بے حد رحم دل، نیک، پاکیزہ، یتیموں بیواؤں کے والی اور بے سہاراؤں کا سہارا تھے، بے بسوں کا سہارا تھے۔ جب تک بھوکوں کا پیٹ نہ بھر دیا خود کھانا نہ کھاتے، بے لباسوں کو لباس پہناتے، توحید و اصلاح کے دین پر عامل تھے، ہر ضرورت کے وقت اللہ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر اس طریقے سے ہے، اور اسحاق کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی ہدایت بخشی۔ تو یہ سورہ انعام کی آیت ہے، اس میں آپ کا ذکر ہے، آپ کے نام کا ذکر ہے، جبکہ سورہ انبیاء اور سورہ صاد میں بھی کچھ اسی طرح کے حالات ہیں، اور وہ بھی آپ کی بیماری اور مال و اولاد کی آزمائش کا ذکر ہے۔ اب آپ کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح کی ایسی آزمائش میں مبتلا کیا جس میں عامت الناس اپنے صبر کا پیمانہ کھو دیتے ہیں۔ اگر عام انسان کو اس بیماری میں یا اس مشکل میں مبتلا کر دیا جاتا تو پھر وہ بے صبرے ہو جاتے اور صبر کا پیمانہ کھو بیٹھتے۔ انہی صالحین میں سے ایک حضرت ایوب علیہ السلام تھے،
اور یہی وہ قافلہ ہے جو سب کریمانہ اخلاق میں لوگوں کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ سب سے زیادہ آزمائش، ہم کہتے ہیں نا جب ہمیں کوئی بیماری آ جاتی ہے، کوئی پریشانی آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی آزمائش میں مبتلا کر دیا، تو ناظرین و عاظرین سب سے زیادہ جو آزمائشیں لی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنے پیغمبروں سے لی ہیں۔ پیغمبروں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش پوری کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ ہے کہ آپ کا اللہ پر ایمان بے حد زیادہ تھا، اس لیے خوب آزمائے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طریقے سے آزمایا کہ آپ ایمان کے عقیدے کے پختہ تھے، اور سبھی آزمائشوں پہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے صابر و راضی پایا۔ صبح و شام دن رات اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتے، اور کبھی بھی ناشکری کا کلمہ آپ کی زبان پر نہ آیا، اس لیے آپ صبر کی مثال بن گئے۔ آپ نے فرمایا دل تھا کہ صرف اللہ کے آگے جھکائے، اور زبان تھی کہ حمد و ثنا ستر، حتیٰ کہ آپ کی بیوی بے قرار ہو کر بول اٹھی، اے ایوب اگر آپ اللہ سے دعا کریں تو اللہ ضرور آپ کو اس تنگی سے نکال دے گا۔ جب ان کی بیوی نے دیکھا کہ آپ بے انتہا آزمائشوں میں بیماری میں گرفتار ہیں تو ان سے رہا نہیں گیا، وہ یہ بول پڑی، تو آپ نے فرمایا میں 70 سال تندرست رہا ہوں، اگر 70 سال بیمار بھی رہوں تو بھی اللہ کی نعمتوں کا مقابلے میں کم ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ لاجواب ہو گئی، اور ساتھ ہی اپنی یہ قسم بھی اٹھا لی کہ اللہ کی قسم اگر اللہ نے مجھے شفا دی تو میں صحت یاب ہو کر تمہیں 100 مار ماروں گا، کیونکہ ان کی بیوی نے اس طریقے سے انہیں بول دیا تھا، چیلنج کر دیا تھا ایک طریقے سے۔ تو انہوں نے قسم اٹھا لی کہ جب اللہ پاک اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت دے دی، طاقت دے دی، تو میں تمہیں 100 مار ماروں گا، 100 کوڑے ماروں گا۔ اب کیا ہوتا ہے، آپ نے ہر مصیبت پہ صبر کیا، لیکن اپنے قریب ترین کے 2 ساتھیوں کی زبان سے ایک کلمہ سن کر برداشت نہ کر سکے۔ آپ کے لیے اس بات کا سننا بے حد گرا تھا، اور یہ گرانی اور بے صبری بھی دراصل اللہ پر غیرت تھی کہ نہ کہ نفس کا عدم ضبط۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے اپنی ذات کے لیے انتقام نہ لیا تھا، لیکن اللہ کی مقرر کردہ حدود کی پامالی بھی برداشت نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ اس بات کا قصہ یہ ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام 8 سال، جی ہاں ناظرین و عزیز، اللہ تعالیٰ ہمیں 8 دن کسی بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے یا 8 گھنٹے، تو ہم سے رہا نہیں جاتا، اور حضرت ایوب علیہ السلام 8 سال کوڑ کے مرض میں مبتلا تھے، اور کسی سے شکوہ شکایت نہ کی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرتے رہے۔ اور یہ اتنا سخت ابتلا کا دور تھا کہ آپ کے عزیز رشتہ دار سب آپ کو چھوڑ گئے، سوائے 2 کے جو صبح و شام آپ کی عیادت کرتے تھے۔ ایک دن ان میں سے ایک دوسرے سے کہنے لگا، اللہ کی قسم ایوب نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اس نے پوچھا وہ کون سا؟ پہلا بولا 8 سال ہونے کو آ رہے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان پر رحم نہیں فرما رہا اور نہ انہیں اس بیماری سے شفا دی ہے۔ پھر جب وہ دونوں شام کو عیادت کے لیے آئے تو وہ دوسرا آدمی ضبط نہ کر سکا، اور صبح کا قصہ حضرت ایوب علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا، اور جو گفتگو ان دونوں کے درمیان ہوئی تھی وہ سنا دی۔ آپ نے فرمایا میں نہیں جانتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو، البتہ اللہ جانتا ہے کہ جب بھی ایسے 2 آدمیوں کے پاس سے گزرا ہوں جو آپس میں جھگڑ رہے ہوں اور ایک دوسرے کو اپنا سچا ہونے کو ثابت کرنے کے لیے اللہ کا واسطہ دے رہے ہوں، تو میں گھر جا کر دونوں کی طرف سے کفارہ دے دیتا ہوں کہ نہ جانے کون دونوں میں سے کون سا سچا ہے اور کون جھوٹا، کیونکہ مجھے یہ بات ناگوار ہوتی ہے کہ اللہ کا نام ناحق جگہ پر لیا جائے۔ جی ہاں ناظرین و عزیز، ایک ہمیں یہاں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم بات بات پر اللہ کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم اٹھا لیتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی معمولی باتوں پر کوئی جھوٹ بولنا ہو، نعوذ باللہ، لوگ قسم اٹھا لیتے ہیں جھوٹی۔ جو حضرت ایوب علیہ السلام کو پسند نہ تھی وہ کفارہ ادا کرتے تھے، اگر قسم اٹھا بھی لی تو وہ گھر جا کے کفارہ ادا کرتے تھے کہ ان دونوں میں سے پتہ نہیں کون سا سچا ہے کون سا جھوٹا ہے۔ چنانچہ آسمان سے آپ کی بات کی تصدیق کی صدا آئی، جس کو ان دونوں نے بھی سنا، ان دونوں آدمیوں نے بھی سنا۔ پھر فرمایا اے پروردگار،
اگر تو یہ بات جانتا ہے کہ میں نے کبھی اپنے پاس اس حال میں 2 قمیصیں نہیں رکھی کہ مجھے اس بات کا بھی علم ہو کہ فلاں شخص ایک جگہ ہے اس کے پاس لباس نہیں، تو اس پر بھی آپ کی آسمانوں سے تصدیق آئی، سبحان اللہ، ندا آئی آواز۔ آپ نے اللہ کی عزت کی قسم کھا کر سجدے میں گر پڑے اور سجدے میں کہا، اے اللہ تیری عزت کی قسم، جب تک تو مجھے اس بیماری سے شفا نہ دے دے گا میں سجدے سے سر نہ اٹھاؤں گا، کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پس جبرائیل آئے اور کہا، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ فرمایا، بھلا میں ایسی قدرت کہاں رکھتا ہوں؟ میں تو اتنا لاغر ہوں، اتنا مجبور ہوں، اتنا کمزور ہو گیا ہوں کہ میں کیسے سیدھا کھڑا ہوں؟ تو جبرائیل نے کہا، سیدھے کھڑے ہو جائیے۔ آپ کھڑے ہو گئے تو ارشاد فرمایا، زمین پر لات مارو۔ آپ نے ایسا ہی کیا تو زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اس پانی سے غسل فرمائیے، یہ نہانے کو ٹھنڈا پانی ہے۔ پھر دوبارہ لات مارنے کو کہا تو اس سے ایک اور چشمہ نکل آیا جو پینے کا پانی تھا۔ آپ کو فرمایا گیا حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ پانی پی لیجئے۔ چنانچہ آپ نے ایک طرف ہو کر غسل کیا اور پھر ٹھنڈا میٹھا پانی پیا تو اللہ نے ساری بیماری دور کر کے چنگا بھلا کر دیا آپ کو۔ یہ پہلی وحی صورت میں آئی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ بیوی کی غیر موجودگی میں ہوا تھا، جو گھر کے کسی کام کو نکلی ہوئی تھی۔ جب اس نے آپ کو اس حال میں دیکھا کہ نہ وہ بیماری، نہ وہ کمزوری، اور کتنا حسن و جمال اور صحت و تندرستی تھی کہ وہ تو پہچان نہ پائی، اور پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں جو بیمار پڑا ہوا تھا وہ کہاں ہے؟ فرمایا، تیرا بھلا ہو، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے دوبارہ صحت دے دی ہے۔ سبحان اللہ۔ بولی، اے صاحب میرے ساتھ مذاق مت، مطلب اس کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا ان کی بیوی کو۔ اللہ نے آپ کو صحت بھی دے دی، کھویا ہوا مال اور اولاد بھی دے دی، اور اتنا ہی اور بھی دے دیا کہ اب مال اور اولاد دونوں پہلے سے دگنے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا، جب اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت مرمت عطا فرمائی، مرحمت فرما دی، تو ان پر سونے کے برتنوں کی بارش کر دی۔ آپ انہیں اٹھا کر جھولی میں رکھنے لگے تو کہا گیا، اے ایوب، اور کتنے برتن اٹھاؤ گے؟ کیا دل نہیں بھرا؟ عرض کی، اے رب، کیا تیری رحمت سے بھی کبھی کسی کا جی بھرا ہے؟ اور دوسرا کرم اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ فرمایا کہ آپ کو اپنی قسم سے بری ہونے کی رخصت عطا فرما دی، جو آپ نے بیوی کو 100 مارنے کی کھائی تھی، 100 مارنے کی کھائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا نا کہ جب میں صحت مند ہو جاؤں گا تو میں تجھے 100 ماروں گا۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو وہی بھیجی، اپنے ہاتھ میں جھاڑو لو اور اس سے اپنی بیوی کو ہلکی سی ضرب مار لو اور قسم نہ توڑو۔ چنانچہ آپ نے 100 تنکوں والی جھاڑو لے کر بیوی کو مارا اور اپنی قسم سے بری ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھا صبر ایوب، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، جس کا پھل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دگنی اولادیں، دگنا مال، دگنی جائیدادوں کے طور پر دیا، اور پھر صبر ایوب مشہور، اور پھر قرآن پاک میں آپ کا ذکر۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز چاہیے تھی پیغمبر کو؟ سبحان اللہ۔ ناظرین و حاضرین، انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے آپ کو یہ واقعہ سے آپ ضرور اس بات کا نتیجہ اخذ کریں گے کہ ہمیں بھی ہر معاملے میں صبر و استقامت سے کام لینا چاہیے، صبر کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ اگر ہمیں کسی نقصان میں، کسی بیماری میں مبتلا بھی فرماتے ہیں تو ہمیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ صبر سے اللہ تعالیٰ پر ساری بات چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشکل سے نجات عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔